جب کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، اب اس میں اگر ہماری غلطی ہو تو غلطی کا ذکر انسان اس انداز میں کرے کہ دوسرے احتیاط کریں اور ہم بھی آئندہ ایسی غلطی سے محفوظ رہیں۔ لیکن عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ حقیقی طور پر نقصان دینے والا، نفع دینے والا اللہ ہی ہے، یہ تقدیر میں لکھا تھا۔ اور ذہن یہ نہیں بنانا چاہیے کہ یہ ہوا تو ایسا ہوا، اور اگر ہم نہ کرتے تو اس کو موت نہیں آتی، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ موت تو ضرور آتی ہے، کیونکہ وقت سے پہلے موت نہیں آتی تو وقت تو لکھا ہوا تھا، سبب کوئی بھی بن جاتا، بہانہ کچھ بھی بن جاتا۔ تو مسلمانوں کو نصیحت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہونا۔ یہاں کافر سے مراد منافقین ہیں۔ وقالوا لاخوانہم، اور وہ بولے اپنے بھائیوں کے متعلق، اذا ضربوا فی الارض، جب انہوں نے سفر کیا زمین میں، جب وہ سفر کرتے زمین میں، او کانوا غزاً، یا وہ جہاد کرتے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو ان منافقین نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو نہ مارے جاتے، وما قتلوا، اور نہ ہی قتل کیے جاتے۔ بھائی سے مراد یہ ہے کہ وہ خاندانی رشتہ داری تھی، وہ مومن تھے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، لیکن یہ جو ان کے کچھ رشتہ دار تھے وہ منافق تھے۔ ایسا کیوں وہ کہتے ہیں؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے صبر نہیں ملتا، حسرت باقی رہتی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے معاملات پر اللہ اسے چین دے دیتا ہے، صبر مل جاتا ہے۔ تو اگر کسی واقعے پر صبر نہ مل رہا ہو تو توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 49 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 49، ایک روایت کے مطابق۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سکون پانے کے لیے ہمیشہ یہی کیا، بیٹا پیدا ہوا اور کسی نے بچہ میرے ہاتھ میں دیا تو میں نے دل میں سوچا اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کی محبت میرے دل سے نکال دی۔ اب ہوتا یہ کہ مجھے خبر دی جاتی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، حضور غوث اعظم درس دے رہے ہوتے اور خبر آتی کہ آپ کے فلاں بیٹے کا انتقال ہو گیا، کتنا بڑا غم ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، فلاں کو کہتے کہ جاؤ تم کفن کا انتظام کرو، قبر کا انتظام کرو، غسل دو میت کو، کفن پہناؤ، اور جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ یہاں لے آؤ۔ حضور غوث اعظم بغیر کسی کیفیت کے، یعنی کوئی غم کی کیفیات آپ پر طاری نہ ہوتی ہیں اور آپ درس دیتے رہتے۔ اللہ اکبر! یہ مقام اسے مل سکتا ہے جسے ولایت نصیب ہو، اور حضور غوث اعظم تو ولی سردار ہیں۔ ہم تو بڑے نازک ہیں، اگر 500,000 روپے کا موبائل بھی کھو جائے یا چوری ہو جائے تو رنج کتنا ہوتا ہے کہ بس اوقات رنج کی وجہ سے نماز میں بھی دل نہیں لگتا۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہم پہ کرم فرمائے، ہم بڑے نازک ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند ہے۔ جنازہ تیار کر کے بیٹے کا لایا جاتا، دوران واز آواز کو روکتے، نیچے اترتے، نماز جنازہ پڑھاتے، اور پھر کسی کو کہہ دیتے جاؤ تدفین کر دو، اور خود دوبارہ واز آپ شروع فرما دیتے۔ لیجعل، یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ رکھ دے، لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے رکھ دے، بنا دے ان کے دلوں میں حسرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں غم پیدا کرنے کے لیے، حسرت اور افسوس پیدا کرنے کے لیے ایسا کر دیا کہ جو واقعہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، انہیں صبر نہیں ملتا۔ واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔
دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو کسی کو مار سکے. موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تو مسافر اور غازی کو سلامت رکھے اور محفوظ گھر میں بیٹھے ہوئے کو موت دے دے. ان منافقین کے پاس بیٹھنے والے کیا موت سے بچ سکتے ہیں؟ جہاد میں جانے سے موت کب لازم ہے؟ کئی صحابہ ساری زندگی جہاد کرتے رہے لیکن جہاد میں انہیں شہادت نہ ملی. اور اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت جو گھر میں آنی ہے اس سے بہت بہتر موت ہے جو اللہ کی راہ میں آئے. قرآن کے درس کے لیے نکلا، دین کی خدمت کے لیے نکلا، موت آ گئی تو وہ موت بہت بہتر ہے جو اللہ کی راہ میں آئے. تو یہاں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین کی باتیں جھوٹی ہیں، یہ فریب ہے، تمہیں اللہ کی راہ سے اور جہاد کرنے سے روکنا چاہتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے. گھر میں بزدلی کی موت سے لاکھوں درجے بہتر ہے شہادت کی موت جو اللہ کی راہ میں آئے. فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، او متم، یا مر جاؤ، اللہ کی راہ میں نکلے اور کسی بیماری سے انتقال ہو جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اس میں نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے. موت تو اپنے وقت پر آئی لیکن فائدہ یہ ہوا کہ اس موت میں تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت مل گئی. ضرور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے. وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے. خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ رحمت کہ جو تمام دولت سے بہتر ہے. خیرٌ، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مر جاؤ، او قتلتم، یا قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو ضرور تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس موقع پر صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت تفسیر خزائن العرفان میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. مقام عبدیت کی 3 قسمیں ہیں. ایک بندہ تو وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اسے جہنم سے خوف ہے، تو وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے. یہاں پہ فرمایا اللہ مغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، یعنی اسے اللہ جہنم سے محفوظ فرمائے گا. دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو خوف کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا، امید کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، اسے جنت میں جانے کا شوق ہے. اور رحمتن فرمایا کہ جنت کا ایک نام رحمت بھی ہے. اور تیسرا وہ بندہ ہے جو اللہ کی محبت اور عشق میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی ذات کی وجہ سے کرتا ہے، نہ جنت کی طرف توجہ ہے نہ جہنم کی طرف توجہ ہے. تو ان کے لیے فرمایا لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ضرور تم اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے اور خصوصی اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا، اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. صحابہ کرام میں سے 40 سے کتنی بڑی خطا ہوئی. کوئی دوسرا اگر فوجی لیڈر ہوتا تو ان کا کورٹ مارشل کر دیتا، ان کو پھانسی پر لٹکا دیتا، لیکن رسول اللہ سے بڑھ کر عفو و درگزر کرنے والا مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے ان پر غضب نہیں فرمایا، جلال نہیں فرمایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. لِنْتَ لَهُمْ، اور قیادت کرنے کے لیے نرم دل ہونا ضروری ہے، تربیت کے لیے بھی نرم دل ہونا ضروری ہے. اللہ نے ماں کو نرم دل پیدا کیا، استاد وہی تربیت کر سکتا ہے جو نرم دل ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ فَظًّا تند مزاج ہوتے،
غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لن فدو من حولک تو یہ سارے آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ بتائیے رسول اللہ سے بڑھ کر ہے کوئی مخلوق میں ذات؟ لیکن حضور کے لیے فرمایا گیا کہ اگر آپ فظن ہوتے، غلیظ القلب ہوتے، سخت ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع نہ رہ سکتے۔ تو اگر ہم سخت ہوں تو بتائیے کہ پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکیں گے؟ ہر وقت کی سختی اور بیجا سختیاں لوگوں کو باغی بنا دیتی ہیں۔ تو یہ آج جو دوریاں پائی جاتی ہیں وہ دوریاں اس لیے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو سمجھا نہیں۔ کتنا عفو درگزر، کتنا پیار، کتنی رحمتیں کہ ایک نوجوان آ کر رسول اللہ کو کہہ رہا، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کا دل چاہ رہا۔ بھری مجلس میں کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا بدتمیز ایسی بات کرتے ہو۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ حکم دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہو، ہٹو یہاں سے۔ اب نے اس کو اپنے قریب لایا، بڑے پیار سے فرمایا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے تو تم پسند کرو گے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ بھی تم یہ حرکت کرو گے وہ کسی نہ کسی کی تو بہن ہوگی۔ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ یہ بتاؤ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کرے، تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے، تمہاری پھوپھی کے ساتھ یہ کام کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ؟ حضور نے تمام قریبی رشتے گنوائے، اتنے پیار سے سمجھایا کہ وہ رو پڑا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر رسول اللہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، اے اللہ تو اس نوجوان کو بے حیائی سے اور ہر گناہ سے پاک کر دے۔ بس وہ ہاتھ ہٹا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مجھے بے حیائی سے شدید نفرت ہو گئی۔ اے اللہ حضور کی اس دعا کا صدقہ ہمیں بھی پاکیزگی عطا فرما۔ حضرت ابو محذورہ جوان تھے، کافر تھے، راستے میں دیکھا کہ رسول اللہ ہیں، حضرت بلال اذان دے رہے ہیں تو مذاق اڑانے کے لیے اذان کی نقل کرنے لگے۔ آواز بڑی خوبصورت تھی، آواز بلند ہو گئی، رسول اللہ نے سن لی۔ اب وہ نوجوان تھے، رسول اللہ نے انہیں بلایا۔ جب انہیں بلایا تو وہ کانپنے لگے کہ اب تو ہمیں ہماری گردن اڑا دی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو اذان کی نقل وہ کر رہا تھا؟ تو آپ کو تو پتا ہے کہ جب نوجوان ایسی حرکت کریں اور پھنس جائیں تو فوراً اس کا نام لے لیتے ہیں۔ تو سبھی حضرت ابو محذورہ کی طرف اشارہ کرنے لگے کہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری آواز بڑی پیاری ہے، مجھے تمہاری زبان سے اذان دوبارہ سننی ہے۔ تو وہ شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اذان نہیں آتی، میں تو سن سن کے نقل اتار رہا تھا، مجھے معاف کر دے، اب نہیں اتاروں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کوئی میں ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا، مجھے تمہاری آواز سننی ہے، تمہاری آواز بڑی پیاری ہے۔ تو کہا کہ مجھے اذان نہیں آتی، تو فرمایا میں تمہیں سکھاتا ہوں، تم اذان دو۔ رسول اللہ اذان کے کلمات دہراتے رہے اور ابو محذور اذان بلند آواز سے دیتے رہے۔ پیارے آقا الفاظ کہہ رہے تھے اور دل سے کفر کی گندگی نکلتی جا رہی تھی۔ اذان مکمل ہوئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کتنا پیارا انداز ہے، کتنا میٹھا انداز ہے، کتنی شفقتیں ہیں۔ فاعف عنہم، تو ان سے آپ درگزر فرمائیے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے شفاعت کریں، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ آج تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں مشورہ کریں؟ بعض تو اپنے گھر والوں سے مشورہ لینا یا اپنے شاگردوں سے مشورہ لینا یا اپنے ملازمین سے مشورہ لینا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام صرف رسول اللہ کا ہے، انہیں اللہ حکم دے رہا ہے وشاورہم فی الامر،
کہ معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لیں تاکہ ان کا دل خوش ہو، ان کی عزت افزائی آپ کریں، اور مشورہ کرنا سنت ہو جائے اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھائے۔ مشورہ کے معنی ہے کسی بھی معاملے میں رائے معلوم کرنا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ بچہ کہے یا بڑا کہے، جب بھی وہ بات کرے تو کسی کی بات کاٹنا یا اس کی بات نہ سننا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ حضور کی مجلس میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کلام کرتا تو پیارے آقا توجہ سے سنتے، اور جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو جاتی آپ درمیان میں نہ بولتے۔ وہ تو جس طرح چاہیں گفتگو فرمائے، وہ تو محبوب کبریا ہیں، امام الانبیاء ہیں، پھر بھی کتنی پیاری عادتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ کسی بات کا ارادہ پکا کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ ہمیں سکھایا گیا کہ مشورہ لے کر جب ایک فیصلہ ہو جائے تو پھر دل جو ہے ڈگمگ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں صحیح فیصلہ ہوا کہ نہیں، کیونکہ مشورہ کرنا اسباب کے لیے ہے۔ اسباب اختیار ہم کریں اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیں، اور پھر بلا جھجک وہ کام کر دیں۔ اب نقصان ہو تو اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو ظاہری طور پر اپنی تیاری مکمل رکھی۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور مدد الہی وہی پا سکتا ہے کہ جو اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے، اللہ کی قدرت اور رحمت کا وہ امیدوار ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالی تمہیں چھوڑ دے بے یار و مددگار، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کبھی بھی کوئی چیز کو چھپا نہیں سکتے، چاہے وحی ہو چاہے غیر وحی، کیونکہ نبی جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور جس چیز کا ظاہر کرنا اللہ نے ضروری قرار دیا وہ ضرور اسے ظاہر فرماتے ہیں۔ وَمَن يَغْلُلْ، تو نبی تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی عام آدمی اگر ایسا کرے، یعنی وہ مال غنیمت کو چھپا لے، امانت کو چھپا دے، یا جو چیز ظاہر کرنا ضروری ہے اسے چھپائے، وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی چھپائے، یأتی بما غل یوم القیامہ، تو کل بروز قیامت جس چیز کو اس نے چھپایا تھا، کل بروز قیامت وہ چیز وہ لے کر آئے گا۔ ثم توفی، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا جو کوئی اللہ کی رضا مندی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چلے، یعنی اللہ کی فرما برداری کرے، گناہوں سے بچے، کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے غضب کو اوڑھے، یعنی جو اللہ کو ناراض کرے وہ، اور جو اللہ کو راضی کرے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر دعا فرمائے اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے، ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں،
رسول اللہ نے فرمایا رشتہ داروں کے متعلق کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ تم اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ تو اچھے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے انسان صبر کرے، اپنی طرف سے کوئی اقدامات نہ کرے کہ کل بروز قیامت اس کی گرفت نہ ہو۔ لقد ضرور بے شک من اللہ نے احسان فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب منا کے الفاظ آتے ہیں اللہ نے احسان کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان عظیم کیا، بہت بڑی نعمت نازل فرمائی مومنوں پر۔ اذ جب بعثا بھیجا فیہم ان میں رسولا من انفسہم ایسا رسول جو انہی میں سے تھا، یعنی وہ اچانک سے نہیں آ گئے بلکہ 40 سال تک ان کے درمیان انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ وہ رسول ان کے حال پر شفقت کرنے والے، کرم فرمانے والے، ان کے لیے باعث فخر اور شرف، جن کے احوال زہد، تقوی، سچ بولنا، دیانتداری، ان تمام سے لوگ واقف تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اپنی آیتیں، وہ ان پر آیاتی ہی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں وہ کتاب اور حکمت عطا فرماتے ہیں، کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُ، سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد تو قرآن مجید، فرقان حمید، اور حکمت سے مراد قرآن کی گہرائی، قرآن کے باطنی علوم، علم لدنی، سنت، اپنی سیرت، اور ایسے اصول کہ جو بظاہر الفاظ مختصر ہیں لیکن ایسے بنیادی اصول رسول اللہ نے بیان فرمائے کہ ان میں اتنے حکمت کے تقاضے ہیں اور اتنے حکمت کے پھول ہیں کہ بندہ ساری زندگی سمیٹتا رہے وہ حکمت ختم نہ ہو۔ لیکن ایک اصول ہے، ایک اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، یعنی فضول گوئی سے اور گناہوں سے اپنی زبان کی حفاظت کی، وہ نجات پا گیا۔ اب دیکھیں یہ حدیث کا کتنا مختصر سا حصہ ہے، مگر اس پر عمل کرے تو انسان ہزاروں کروڑوں گناہوں سے بچ جائے گا۔ حدیث رسول اللہ نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ دوسرے کے لیے ناپسند کرے۔ کیسا اصول ہے، کیسی حکمت ہے، یہ سمجھ میں آ جائے تو اس معاشرے سے ہر برائی ختم ہو جائے۔ سنن ابو داؤد دوسری جلد صفحہ نمبر 343 پر ہے۔ سنن ابو داؤد دوسری جلد صفحہ نمبر 343، ارشاد فرمایا کسی کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، کسی کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ اس پر اگر کتابیں لکھی جائیں تو دنیا ختم ہو جائے لیکن اس پر علم ختم نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کسی کو رسول اللہ سے محبت ہے تو یہ عام قاعدہ ہے کہ کسی سے محبت ہو تو انسان کو نہ اس کے عیب نظر آتے ہیں اور نہ اس کے وہ عیب سن سکتا ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ اندھے سے کیا مراد ہے؟ عیب وہ دیکھ نہیں سکتا۔ بہرے سے کیا مراد ہے؟ عیب سن نہیں سکتا۔ اب کتنا پیارا معیار بن گیا کہ اگر رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے
اور دن رات اسی میں لگا رہے، وہ تو یہ نہیں کر سکتے تھے، وہ تو یہ نہیں کر سکتے تھے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، انہیں تو معاذ اللہ اپنے خاتمے کا علم نہیں تھا، یہ تو اپنی فاطمہ بھی بیٹی کو کچھ نہیں دے سکے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر عشق ہوتا تو کیا زبان پر یہ باتیں آتی؟ وہ ذات جنہیں اللہ نے بے عیب پیدا کیا، ان میں جس کو عیب نظر آتے ہیں اس کے دل میں ذرا بھی عشق نہیں ہے، اور پھر جو بیٹھ کر چپ چاپ سن رہا ہے، اب چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہوں اور سننے والا چپ چاپ سن رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر بھی عشق نہیں ہے۔ عشق جو ہے وہ انسان کے کانوں کو عیب سننے سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ کو تجربہ کرنا ہو تو کر لیجئے، دوستوں سے دوستی ہو جاتی ہے نا، اب ماں باپ یا کوئی بھی اس دوست کی برائی کر کے تو دیکھے، وہ وہاں سے اٹھ جائے گا، غصہ آ جائے گا، سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حالانکہ اس کا دوست گندا، انتہائی گناہگار، سیاہکار، عیب سے بھرا ہوا، پھر بھی وہ عیب سننے کے لیے تیار نہیں، تو وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ وہ کیسا امتی ہے کہ جو رسول اللہ کے عیب سنے؟ ارے جی رشتہ داری نبھانی پڑتی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر یا تو رسول اللہ سے رشتہ نبھاؤ یا دیگر رشتہ داروں سے تم رشتہ نبھاؤ۔ اگر رسول اللہ کی شفاعت چاہیے اور رسول اللہ سے محبت ہے تو یہ محبت تمہیں عیب سننے نہیں دے گی، تم فوراً کہو خبردار آئندہ کبھی رسول اللہ کے متعلق گفتگو کی تو میں تمہارے قریب بھی نہیں بیٹھوں گا، چپ ہو جاؤ۔ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ عشق رسول نہیں ہے، عشق رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور یہ بھی عشق رسول کا ادنا درجہ ہے، ورنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ برداشت کرنے والے، حلیم الطبع، باپ نے ایک جملہ کہہ دیا، وہ بھی کافر ہے، ایک جملہ رسول اللہ کی گستاخی میں کہہ دیا، اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ دور جا کر گرا، خون نکلنے لگا، اور پھر خود رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں میرے باپ نے یہ کیا، میں نے تو تھپڑ مارا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صدیق آپ نے ایسا کیا؟ کافر ہے، نا سمجھ ہے، اب آئندہ ایسا کرے تو آپ مت کرنا۔ تو کہنے لگے اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، لو کان السیف قریبا منی، اللہ کی قسم اگر تلوار اس وقت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا۔ کیا ایسا عشق کا دعویٰ، غلام ہے، غلام ہے، نبی کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو یہ کیسا عشق ہے کہ گستاخ رسول بکواس کر رہا ہے اور بندہ چپ چاپ بیٹھا ہے، اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار بھی نہیں آ رہے، اپنے باپ کے متعلق، اپنی ماں کے متعلق تو بات سننے کو تیار نہیں، اپنے دوست کے متعلق تو گفتگو سننے کو تیار نہیں، اور رسول اللہ جن کے اتنے احسانات، تو یہ سارے عشق کے دعوے جھوٹے ہیں، اور جو ایسی بات کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو رسول اللہ کی حدیثیں کتنی حکمت بھری ہیں کہ کسی کی محبت انسان کو عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے اور عیب سننے سے بہرا کر دیتی ہے۔ اب اسی حدیث کو دوسرے پہلو سے دیکھیں، فرمایا بروں کی دوستی نہ کرو، اچھے کی صحبت اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت برا بنا دے گی۔ جب برے سے دوستی ہوگی، بد عقیدہ بد مذہب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، یا کسی فاسق فاجر سے دوستی ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے محبت ہو جائے گی، جب محبت ہو جائے گی تو اس کے عیب نظر نہیں آئیں گے اور اس کی برائی انسان سن نہیں سکے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جب کسی کے عیب نظر نہیں آئیں گے تو عیب اسے خوبی نظر آئے گی اور وہ بھی ان برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ لوگ دوستوں کے پاس جا کر بگڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ دوست سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی ہر بری بات اچھی لگتی، وہ سگریٹ پیتا ہوگا نا تو اس کا جو دوست ہوگا اگر اس سے محبت ہے تو اسے سگریٹ پینا بھی اچھا لگے گا، وہ ماں باپ کے سامنے اکڑ کے بات کرتا ہوگا تو وہ اسے جرت اور بہادری کا نام دے گا،
وہ اگر کسی کو تھپڑ مار دے گا تو وہ اسے نڈر کہے گا، عیب نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس سے محبت ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو چاہیے کہ ہر انسان یہ غور کرے کہ وہ کس کو اپنا دوست بناتا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ انسان صحیح العقیدہ نیک مسلمانوں کے بعد اٹھنا بیٹھنا رکھے، کہ بد عقیدہ، بد مذہب، کافر اور اسی طرح دین سے دور لوگ کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اگر ان کی محبت آ جائے تو پھر انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَإِن جو گرامر سے واقف ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ اصل میں ہے وَإِنَّا، اسے کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ، یعنی انا کو ان کیا گیا، یہ اگر کے معنی میں نہیں بے شک کے معنی میں ہے، کیونکہ انا کے لیے ضروری ہے کہ آگے اسم ہو، اور یہ فعل پر آیا تو اس کو انا کو ان بنایا گیا۔ یہ باتیں گرامر سے تعلق رکھتی تھیں۔ عام آدمیوں کے لیے اور عام بہنوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا ترجمہ اگر نہیں کریں گے یقیناً بے شک ترجمہ کریں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ حضور کی آمد سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، تو یہ حضور کے صدقے میں سب ملا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، کیا جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئی، قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ تم دگنی تکلیف کافروں کو پہنچا چکے، یعنی بدر میں تم نے 70 مارے بھی 70 گرفتار بھی کیے، اور اب احد کے میدان میں تمہارے 70 ساتھی شہید ہو گئے۔ تو جب کبھی تم پر مصیبت آئی، قل تم نے کہا انا ھذا، یہ کہاں سے آ گئی، یہ مصیبت کیوں آئی؟ ہمارے درمیان رسول اللہ ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے ہوا من عند انفسکم، یہ مصیبت تمہاری طرف سے آئی ہے، تمہارے نفس کی وجہ سے آئی ہے۔ 40 افراد نے اگر رسول اللہ کا کہنا مانا ہوتا تو پھر یہ مشکلات نہ آتی۔ پھر رسول اللہ کی مرضی یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن تم نے ضد کی کہ باہر نکل کر حملہ کیا جائے، تو تم نے رسول اللہ کی مرضی کے خلاف ضد کی، اس لیے یہ پریشانیاں آئیں۔ اب یہ بتائیے یہ جو ضد تھی کس کی محبت میں تھی؟ اللہ کی محبت میں، جہاد کی محبت میں تھی۔ اور 40 تیر انداز ہٹے تھے کیوں؟ غلط فہمی کی وجہ سے، وہ رسول اللہ کے فرمان کو سمجھ نہ سکے۔ پھر بھی مشکلات آئیں، اور 40 صرف 40 پہ نہیں آئیں، پورے 700 پر آئیں۔ تو آج جب مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، تو پھر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، یہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا گیا کہ ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کو کئی طرح سے سمجھایا گیا اور کئی حکمتیں بتائی گئیں۔ تو اس میں سے ایک حکمت یہ بتائی گئی، یعنی مسلمانوں کو صبر بھی دلایا گیا، حوصلہ بھی دلایا گیا، اور ان کی اصلاح بھی کی گئی۔ ہر طرح سے اس واقعے سے انہیں نصیحتیں کی گئیں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تمہیں مصیبت پہنچی، یوم اس دن،
التقل جمعان، جمعان دو لشکر، جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے اور جنگ ہوئی تو اس وقت جو تمہیں مصیبت پہنچی فبإذن اللہ، تو وہ مصیبت اللہ کے اذن سے پہنچی، وہ مصیبت اللہ کے اذن سے پہنچی۔ اور کسی سے اگر عشق ہو، کسی سے محبت ہو تو اس کا پیار بھی پیار لگتا ہے، اور اس کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے وہ بھی پیاری لگتی ہے۔ تو فبإذن اللہ یہ عشق و محبت کا درس ہے کہ جیسے بزرگان دین کی عادت تھی، پریشانی آتی تو کہتے یہ پریشانی رب کی طرف سے اور محبوب کی طرف سے، پیارے کی طرف سے آنے والی پریشانی بھی پیاری ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا فبإذن اللہ سے مراد یہ ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا، اس وجہ سے یہ بات آئی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس لیے پریشانی آئی تاکہ اللہ پہچان کرا دے مومنوں کی کہ کون سچا مومن ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس لیے تاکہ اللہ پہچان کرا دے، ظاہر کر دے ان لوگوں کو نافقوا جنہوں نے نفاق کیا، کہ کون دل میں نفاق رکھتا ہے۔ کیونکہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو دل کی بات انسان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ جب تک مسلمانوں کا غلبہ ہو، فتوحات پر فتوحات ہوں، تو منافقین کے پیٹ میں جو باتیں ہیں وہ زبان پہ نہیں آتی، لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو انسان کی زبان پر وہ باتیں آ جاتی ہیں کہ جو وہ نہیں لانا چاہتا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور ان سے کہا گیا آؤ جہاد کی طرف، آؤ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھاؤ۔ جامع البیان میں اس آیت کے تحت یہ فرمایا، جامع البیان 4 جلد صفحہ نمبر 111، یہ وہ تفسیر ہے کہ کہتے یہ ہے کہ دنیا میں جتنی تفسیریں لکھی گئیں ان میں یہ پہلی مکمل تفسیر ہے، یعنی یہ 4 صدی ہجری میں تفسیر لکھی گئی۔ اور علامہ ابن جریر نے اس تفسیر کو لکھا، جامع البیان کو، اس میں ہر بات کو وہ سند سے بیان کرتے ہیں، جس طرح حدیث کی سند ہوتی ہے تو تفسیر کی انہوں نے سند بیان کی کہ اس بات کو فلاں نے کہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن عمر، آپ نے جب یہ دیکھا کہ منافقین راستے سے واپس جا رہے ہیں، عبداللہ بن ابی جو تھا وہ 300 منافقین کو راستے سے واپس لے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے میرا کہنا نہیں مانا اور نوجوان لڑکوں کے اصرار پر باہر نکل آئے تو بھئی ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ واپس اگر راستے سے جاتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا، لیکن اس کی جو واپسی ہوئی تھی یہ واپسی کر رہا تھا میدان جنگ سے، اور جنگ کے ابتدا میں ابھی جنگ شروع ہوئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت جابر کے والد ہیں انہوں نے انہیں سمجھایا اور کہا اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو۔ تو اس نے جب یہ بکواسات کی اور رسول اللہ کی توہین کی تو حضرت جابر کے والد عبداللہ نے کہا اے اللہ کے دشمنوں دفع ہو جاؤ۔ دیکھیں کتنا انداز ہے، کیسا انداز ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اب کیا یہ بد اخلاقی ہے؟ کیا حضرت جابر کے والد نے بد اخلاقی سے بات کی؟ جو رسول اللہ کی گستاخی کرے، الٹی سیدھی بکواس کرے، اس کو تو جواب ایسا ہی دینا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا پہلے تو آپ نے سمجھا اللہ سے ڈرو، جب نہیں مانے اور انہوں نے کہا اور حضور کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہیں تو کہنے لگے اللہ کے دشمنوں دفع ہو جاؤ، یہاں سے جاؤ، ادھر سے، اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے گا۔ پھر ترمذی شریف میں ہے حدیث نمبر 3010، حضرت جابر کے والد جنگ میں جب شامل ہوئے تو
تو بڑی بہادری سے انہوں نے جنگ کی اور شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد رسول اللہ حضرت جابر کو اکثر دیکھتے کہ وہ غمگین ہوتے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا جابر تو ہر وقت غمگین کیوں رہتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے. تو شہادت تو خوشی کی بات ہے، مگر ہوا یہ کہ اب میرے جتنے بھائی ہیں بہنیں ہیں سب کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی، اور میرے والد نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی بلکہ بہت سارا وہ قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں، تو مجھے وہ قرضہ بھی ادا کرنا ہے اور اپنے بھائی بہنوں کی پرورش بھی کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے غم کو دور کرنے کے لیے غیب کی بات ارشاد فرمائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اظہار وہاں فرماتے ہیں جہاں آپ ضرورت محسوس فرمائیں. تو آپ نے فرمایا میں تجھے ایک خبر دیتا ہوں تو خوش ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جس سے بھی ملاقات کی، یعنی جس شہید سے حجاب کے ساتھ ملاقات کی، اور تیرے والد سے اللہ نے بلا حجاب ملاقات کی. تو تیرے والد نے اللہ سے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر مانگ جو تو تمنا کرے گا میں تیری تمنا پوری کروں گا، تو تیرے والد نے عرض کی ہے مالک جو مجھے شہادت کی لذتیں ملیں میں یہ چاہتا ہوں مجھے تو دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دوبارہ شہید ہو کر آؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ جائے گا وہ واپس دنیا میں نہیں جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ بھی دیا، یہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ شہادت میں انہیں ایسی لذتیں ملیں کہ انہوں نے دوبارہ دنیا میں آ کر شہید ہونے کی تمنا کیا. وقیل لهم تعالوا، اور جب ان سے کہا جائے آؤ، قاتلوا جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دین کی حفاظت کے لیے، اب ادفعوا یا ہٹاؤ دفاع کرو اور اپنے اہل و مال کو اور مدینے کی آبادیوں کو دشمن کے حملے سے محفوظ رکھو. قالوا وہ بولے لو نعلم اگر ہم جانتے قتالا لڑائی، لاتبعناکم ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے، ہم لڑائی ہوتی جانتے تو تمہارا ساتھ دیتے. اس کے معنی یہ نہیں کہ ہمیں اگر جنگ کرنے آتی ہوتی تو ہم تمہارا ساتھ دیتے. اکثر مفسرین نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے، یہ تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی لڑائی تھوڑی ہو رہی ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ان کا کافروں کا اتنا بڑا لشکر، ان کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں. تو اگر لڑائی ہو رہی ہوتی، جنگ ہو رہی ہوتی تو ہم جاتے، یہ تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم للکفر، وہ کھلے کافر کے لیے، وہ کھلے کافر تھے اس وقت، یعنی ان کا کفر کھلا ہوا تھا. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کھلے کفر سے قریب تھے ظاہری ایمان کے مقابلے میں. یعنی جو وہ ایمان ظاہر کرتے تھے اور دل میں جو کفر تھا، آج ان کا کفر زبان پر آ گیا تھا. یقولون وہ کہتے تھے بافواہہم اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم جو باتیں ان کے دل میں نہیں تھیں. زبان سے تو کہہ رہے تھے یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ لڑائی تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو خودکشی کے لیے جا رہے ہیں. اور دل میں بات یہ تھی کہ ہم اس طرح میدان جنگ سے علیحدہ ہوں گے تو مسلمان کمزور ہو جائیں گے، وہ بھی ہمیں دیکھ کر بھاگیں گے، اور دوسرا کافر جب دیکھیں گے تو دیکھ کر ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور کافروں کو فائدہ پہنچے گا. وہ تو یہی سمجھیں گے کہ مسلمان بھاگ رہے ہیں. تو ان کا مقصد اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا.
واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اپنے بھائیوں کے متعلق کہا، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، یعنی خود انہوں نے جہاد نہ کیا، اور جو جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے ان کے متعلق انہوں نے کہا. بھائیوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے رشتہ دار تھے، یہ منافق تھے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے تھے. لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہمارا کہنا مانا ہوتا تو قتل نہ کیے جاتے، یعنی ہمارا کہنا مانا ہوتا مطلب یہ کہ وہ جہاد میں جاتے ہی نہیں، یا اگر گئے تھے تو وہاں سے حالات دیکھ کر بھاگ کر آ جاتے. ما قتلوا تو مارے نہ جاتے، یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جہاد میں جانے کی وجہ سے موت آئی، موت مقررہ وقت پر نہیں آئی، موت اللہ نے نہیں دی بلکہ کافروں نے مارا ہے تو مرے. تو یہ عقیدہ جو ہے یہ غلط عقیدہ ہے. عقیدہ یہی ہے کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، نہ اس میں ایک سیکنڈ پہلے موت آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد. قل اے محبوب آپ فرمائیے، فَادْرَؤُوا، تم ٹال دو، دور کرو، عن انفسکم الموت، اپنے آپ سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تمہیں بھی موت آئے گی نا، تو اگر تم سچے ہو تو موت کو ٹال دینا. تو موت جب آتی ہے تو انسان جہاں بھی ہو وہ موت کو ٹال تو نہیں سکتا. حضرت امام فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمہ تفسیر سمرقندی میں فرماتے ہیں کہ اس دن، یعنی یہ کہنے والے 70 منافقین تھے، اور احد میں شہید ہونے والے بھی 70 تھے. تو ایک تو وہ ہیں جنہوں نے شہادت پائی، اور جنہوں نے یہ باتیں کہیں وہ 70 منافقین تھے. تو حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی دن 70 منافقین اپنے گھر میں مردہ پائے گئے، مر گئے. اب وہ گھر میں مردار موت مرے اور وہ میدان احد میں شہید ہوئے. موت تو ہر ایک کو اپنے وقت پر آئی، لیکن کامیاب وہ ہے جو اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دے. تو اب شہداء کے فضائل بیان کیے گئے. سورہ بقرہ میں یہ فرمایا گیا تھا کہ تم لا تقولوا امواتا، یعنی یہ فرمایا گیا تھا کہ جو مر جائیں انہیں اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. پھر آگے فرمایا گیا بل احیاء. یہ معتزلہ جو ہیں، آج بھی معتزلہ کے اثرات بعض لوگوں پر ہیں جو اپنے آپ کو غیر مقلدین کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم تو کسی کی بات نہیں مانتے، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں بس. تو معتزلہ بھی یہی کہتے تھے، جو ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے. اور یہ عباسی دور حکومت میں مامون الرشید کی حکومت میں اس نے زور اٹھایا تھا. تو یہ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ ہیں تو مردہ، مگر یہ جو فرمایا گیا کہ مردہ نہ کہو، یہ اصل میں ان کی تعظیم کے لیے، یعنی بعض باتیں ہوتی حق ہیں لیکن بولنے والی نہیں ہوتی. مثلا باپ کا انتقال ہو جائے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا باپ مر گیا، بلکہ کہتے ہیں میرے والد کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ شہید ہے تو مردہ، مگر کہنا منع ہے اس لیے کہ بے ادبی ہے. تو قرآن ان کی سوچ کو رد کرتا ہے، وہ قرآن کو سمجھے نہیں. مردہ مت کہو بل احیاء، یہ صرف تعظیم کے لیے نہیں بتایا جا رہا، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے. اچھا زندہ ہے تو ہمیں تو زندگی نظر نہیں آتی. ہم تو دیکھتے ہیں کہ شہید
کی میت پڑی ہے، وہ آنکھیں بھی نہیں کھولتے، ہاتھ بھی نہیں ہلاتے، اور ہم نے تو زندگی اسی چیز کا نام سمجھا ہے، حالانکہ زندگی کا مفہوم اس سے مختلف ہے۔ ہم تو یہ سمجھے نا، سر ہل رہا ہو تو زندہ، ہاتھ ہل رہا ہو تو زندہ، تو ہم نے کہا زندگی کے ہمیں آثار تو نظر نہیں آتے، تو اب فرمایا جا رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندہ تو ہیں لیکن تمہیں دیکھنے کی طاقت نہیں، تمہیں ان کی زندگی کو سمجھنے کی طاقت نہیں۔ کیا تمہیں جو چیز نظر نہ آئے اس کا کیا وجود نہیں ہے؟ تمہیں فرشتے نظر آتے ہیں، فرشتے بھی زندہ ہیں، جنات بھی زندہ ہیں، تو کیا تمہیں جو چیز نظر نہ آئے، جسے تم اپنی آنکھوں میں نہ دیکھ سکو؟ قبر کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں، عذاب ہے، ثواب ہے، تو کبھی قبر کھود کے دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے مومن، تو قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، تو پھر جب تا حد نگاہ وسیع ہو گئی، ہم نے کھود کے دیکھا تو وہاں تو کوئی وسعت نظر نہیں آئی، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، تو پردے ہماری آنکھوں پر ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو وہاں یہ فرمایا گیا انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مردہ کہنے سے منع کیا گیا، تو یہاں پر فرما دیا گیا کہ مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت خیال کرنا، مردہ خیال بھی مت کرنا، مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، یہ تاکید کے ساتھ ہے، ہرگز گمان مت کرنا۔ اتنی تاکیدوں کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ شہید زندہ نہیں، تو بتائیے وہ قرآن کو ماننے والا ہوا؟ نہیں ہوا۔ قرآن فرمائے کہ انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں، اور وہ مردہ سمجھے بیٹھے ہو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس انہیں روزی دی جاتی ہے، ان کے رب کے پاس انہیں روزی دی جاتی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اس پر کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، انعام، احسان، اپنا قرب، جنت کا رزق، جنت کی نعمتیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور یہ فریحین میں یہ بات بھی ہے، وہ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کا، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، کہ جو ابھی دنیا میں ہیں، ان کے پیچھے ہیں، ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، لیکن انہیں بتا دیا گیا کہ اب یہ شہید ہو کر آنے والا ہے، تو اس بھائی کے استقبال کی وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کل کون مرے گا کسی کو نہیں پتا، کل کون مرے گا اللہ کے بتائے بغیر کسی کو بھی نہیں پتا، اور اللہ بتائے تو جسے اللہ بتانا چاہے وہ بتانے پر قادر ہے۔ اصل میں بات صرف یہی ہے کہ انہوں نے توحید نام رکھا اس چیز کا کہ اللہ کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفات معطی بھی ہیں، دینے عطا کرنے والا، وہاب، بہت دینے والا، کریم، کرم کرنے والا، تو انہوں نے اللہ کی شان کو محدود سمجھا، اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بے حساب علم کے خزانے عطا فرمائے، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ وہ اپنے محبوب بندوں کو بہت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں
کہ جو محبوب بندوں کی عطا پر اعتراض کرتا ہے اور اس میں کمی بیان کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی شان کو رنگی باندھتا۔ انہوں نے توحید اس چیز کا نام رکھا، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اللہ کو کنجوس سمجھا ہے، بخیل سمجھا ہے کہ خزانے بھرے ہوئے ہیں کسی کو دیتا نہیں۔ ارے وہ تو وہاب ہے، وہ تو معطی ہے، وہ تو کریم ہے، وہ سخی ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ بے حساب اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتا۔ تو واحد اہل سنت و جماعت ہیں جو اللہ کو معطی اور وہاب مانتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو بے حساب طاقتیں، بے حساب اللہ تعالیٰ نے علم اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوشیاں مناتے ہیں، بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، ان اپنے بھائیوں کی خوشیاں مناتے ہیں، لم يلحقوا بهم، جو ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، ان سے ملے نہیں ہیں، من خلفہم، وہ ان کے پیچھے ہیں دنیا کے اندر، وہ شہید ہو کر آنے والے ہیں، انہیں معلوم ہے اب اس کی باری ہے، اب یہ ہم سے ملاقات کرے گا، وہ اس کا استقبال کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، جو انہوں نے کوششیں کی اللہ اس پر صلہ عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 341، آپ نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی پھل اور میوے کھاتے ہیں، اور طلائی کنادیل اور زیر عرش معلق ہیں، یعنی جو کندیلیں ہیں، جو فانوس ہیں، وہ عرش کے نیچے وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو شہداء کی روحیں ہیں انہیں اللہ نے سبز پرندوں کا جسم عطا فرمایا ہے، وہ اڑ کر جاتے ہیں جنت کے میوے کھا کر، پھر دوبارہ عرش کے نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ اس وقت نصیب ہوگا جب حساب کتاب ہو جائے گا۔ تو ابھی صرف نعمت لینے کے لیے جاتے ہیں اور پھر واپس آ کر عرش کے نیچے وہ قندیلوں میں وہاں پر آرام فرماتے ہیں، ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے اور جنت کی نعمتیں ان شہیدوں نے پائیں، تو ان احد کے شہداء نے یہ تمنا کی کہ کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو اس کی خبر دے دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت میں آنے کی وہ بھی کوشش کریں اور شہادت کا وہ بھی رتبہ پانے کی کوشش کریں، اور جنگ میں جانے سے وہ بزدلی نہ کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچا دوں گا۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے حضور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حیات الشہداء محققہ، شہیدوں کی زندگی ثابت شدہ ہے، اس میں کوئی صحیح العقیدہ مسلمان شک نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، بے شک زمین انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی، شہداء کے جسم کو، علماء بعمل کے جسم کو، والمؤذنین المحتسبین، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والے ہیں ان کے جسم کو، وحملۃ القرآن، اور قرآن کے حافظ جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے۔
تو یعنی علامہ قرطبی علیہ رحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ شہید کا جسم بھی زندہ ہے، اس کی روح بھی زندہ ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح تو ہر مومن کی زندہ ہے، روح تو ہر مومن کی زندہ ہے، بلکہ کافر کی بھی زندہ ہے۔ ہاں، کافر کی روح قید ہوتی ہے، مومن کی روح آزاد ہوتی ہے۔ کافر کی روح بسا اوقات ساتوں زمین کے نیچے ہوتی ہے، قید خانے میں، اور مومن کی روح اعلیٰ علیین میں ساتوں آسمان اوپر۔ مومن کی روح اللہ کے اذن سے جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ تو جب مومن کی روح زندہ ہے، کافر کی روح زندہ ہے، اور اگر شہید کی صرف روح زندہ ہے تو پھر شہید میں اور مومن کی روح میں کیا فرق ہے؟ تو اس پر محققین نے کافی کلام کیا اور اس پر بڑے دلائل دیے، بڑی بحثیں فرمائی۔ جسے تفصیل مقصود ہو وہ تفسیر روح المعانی کو پڑھے اور تفسیر کبیر کو پڑھے۔ اس طرح کی تفاسیر میں اس پر کافی بحث کی گئی، لیکن کئی صفحات کی بحث کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ شہید چونکہ اللہ کی راہ میں ایک جسم دیتا ہے، شہید کیا دیتا ہے؟ ایک جسم، اور اللہ کی راہ میں جو ایک دے اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ جو ایک دے اللہ کتنے دیتا ہے؟ 10 دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جسم اصلی جو ہے جو قبر میں ہے اس کے علاوہ کئی جسم مثالی دیتا ہے، کئی جسم مثالی دیتا ہے، اور ان جسم مثالی کے ساتھ وہ جہاں جانا چاہتے ہیں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، مجلسوں میں وہ تشریف لے جاتے ہیں، کئیوں سے ملاقات کرتے ہیں، وہ جسم مثالی ہوتے ہیں۔ تو وہ قبر میں جو جسم ہے وہ بھی زندہ ہے، اور جو جسم مثالی ہیں وہ بھی زندہ ہیں۔ ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور عام طور پر بدعقیدہ لوگ انہیں بڑا مانتے ہیں ابن قیم کو، لیکن ایک چیز میں نے بدعقیدہ لوگوں کی کتابوں میں دیکھی ہے کہ اگر ان کا بھی کوئی بزرگ کوئی بات لکھ دے جس میں اللہ کے ولیوں کی کوئی شان ہو تو یہ اپنے بزرگ کی بھی بات نہیں مانتے۔ تو ابن قیم نے کتاب لکھی ہے کتاب الروح، بڑی زبردست کتاب ہے کتاب الروح۔ اس میں انہوں نے روحوں کی طاقتیں، روحیں کیا ہوتی ہیں، روحیں کس طرح دیکھتی ہیں، روحیں کس طرح اڑتی ہیں، تو اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جسم کے لیے چلنے کے لیے یہاں سے اگر ہمیں مدینے جانا ہو اور ہم پیدل چلیں تو کئی مہینے لگ جائیں گے پہنچنے میں، تو ہمیں گاڑیاں چاہیے، ہوائی جہاز چاہیے، پھر بھی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کتاب میں ثابت کرتے ہیں کہ روح کے لیے جگہ کا جو بعد ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ روح بیک وقت پوری دنیا میں موجود ہو سکتی ہے، بیک وقت پوری دنیا کو دیکھ سکتی ہے۔ روح مدینے میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ یعنی جس طرح فرشتوں کے لیے کہ فرشتوں کا جسم جو ہے وہ لطیف ہے، تو جس طرح فرشتوں کے لیے ہر جگہ پہنچنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو روحوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ پھر روحوں کو اللہ تعالیٰ جسم بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ جسم مشابہ ہوتا ہے اس جسم کے جو قبر میں رکھا ہوا ہے، تو وہ اس جسم کے ساتھ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، دیدار بھی کراتے ہیں، ملاقات بھی ہوتی ہے، اسے جسم مثالی کہتے ہیں۔ ابن قیم نے بڑی عجیب بات کہی۔ علامہ ابن قیم کتاب الروح میں لکھتے ہیں کہ جو حدیث میں ہے کہ روحیں سبز پرندوں کے جسم میں بیٹھ کر یا سبز پرندوں کے جسم انہیں عطا کیے جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے، وہ پرندے نہیں ہوتے یا پرندوں کے جسم میں بیٹھتی نہیں ہے روحیں، بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ انہیں جسم دیتا ہے۔ اور چونکہ جنتی جو ہوتے ہیں ان کے جسم پر گرین لباس ہوگا۔ کون سا لباس ہوگا؟ گرین۔
تو یہ شہید کو جو اللہ جسم دیتا ہے، اس جسم پر اللہ انہیں گرین لباس دیتا ہے، چونکہ یہ قرآن و حدیث سے موجود ہے کہ جنتی سبز لباس پہنیں گے، سبز ریشم. تو چونکہ وہ گرین لباس میں ہوتے ہیں اور وہ اس طرح جنت میں تیزی سے آ رہے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھانے کے لیے حضور نے پرندوں کی مثال بیان کی. ابن قیم نے یہ بات کہی کہ اگر صرف روحیں زندہ ہیں تو پھر شہید اور عام مومن میں کیا فرق ہے؟ تو روحیں بھی زندہ ہیں اور اللہ نے ان روحوں کو ایک جسم دیا ہے، جو جسم اتنی تیزی سے جنت میں جاتا ہے کہ جیسے گویا کہ سبز پرندے ہوں، ان میں بیٹھ کر کوئی اڑ کر جا رہا ہو. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ شہید کا جو جسم ہے اسے اللہ تعالیٰ چاہے تو محفوظ فرماتا ہے. جنہیں شہادت کا رتبہ ملتا ہے، کئی سالوں کے بعد ان کی قبر کھولی گئی تو ان کے جسم سلامت نکلے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو یہ جسم بھی سلامت ہے اور دیگر اجسام بھی اللہ عطا فرماتا ہے. وہ ذہن میں رہے، ایک جسم انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا تو ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کتنے عطا فرماتا ہے؟ 10 عطا فرماتا ہے. یہ تو کم از کم ہے، اس سے زیادہ اللہ جو چاہے عطا فرمائے. شہادت کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس کا عقیدہ درست ہے اور اللہ کا وہ فرما بردار ہے اور اس کے دل میں شہادت کی تمنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مختلف مواقع پر شہید کا رتبہ عطا فرمائے گا. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، المستدرک دوسری جلد صفحہ نمبر 77، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سچے دل کے ساتھ اللہ سے شہادت مانگی، اب اگرچہ وہ بستر پر انتقال کر جائے اللہ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. اسی طرح فرمایا کہ باوضو اے انس باوضو رہا کرو، کہ جب کسی کی موت وضو کی حالت میں ہوتی ہے تو اللہ اسے شہید کا رتبہ عطا فرماتا ہے. تو یہ شہادت کی دعا بھی کرنی ہے اور باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ احادیث طیبہ میں شہداء کا جب ذکر ہے تو کئی لوگوں کو شہید کا جو درجہ بیان کیا گیا. مثلا ابو داؤد شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 87 پر ہے کہ طاعون کی بیماری میں پیٹ کے درد سے جل کر، دب کر، یا کوئی حاملہ عورت بچے کی پیدائش کے وقت اس وقت کے درد سے مر جائے تو اللہ اسے شہید کا رتبہ عطا فرمائے گا. ترمذی شریف صفحہ نمبر 223 پر ہے، جو اپنے مال، اپنی جان، اپنے دین یا اپنے بال بچوں کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے. جیسے ڈاکو مال لینے کے لیے آتے ہیں یا اغوا کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت وہ اپنے بچوں کی تحفظ میں یا اپنے مال کے تحفظ میں مارا جائے تو لوگ باتیں بناتے ہیں، دے دینا تھا مال. ٹھیک ہے، مال دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے وہ تو انسان کی اپنی مرضی، لیکن اگر کوئی مال کے تحفظ میں مقابلہ کرے اور مارا جائے تو اس کی موت کوئی غلط موت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا وہ شہید ہے. اسی طرح مسند امام احمد دوسری جلد صفحہ نمبر 441 پر ہے، جو سواری سے گر کر مر جائے وہ شہید ہے. مصنف المصنف 5ویں جلد صفحہ نمبر 270 پر ہے، جو پہاڑ سے گر کر مر جائے، جسے درندہ کھا لے، جو سمندر میں ڈوب جائے، یا جو عورت بچے کی ولادت کے بعد جو حالت ہوتی ہے حالت نفاس، اس حالت میں مر جائے، اسے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا.